السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ بخاری اور مسلم کی مشترک احادیث کے سلسلے میں باب ہے، باب نفی الایمان والمراد نفی کمالہ، جہاں پہ ایمان کی نفی آتی ہے کہ فلاں شخص مومن نہیں ہے، تو وہاں مراد کیا ہے؟ یعنی کامل مومن نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہوں کی وجہ سے کوئی کافر ہوتا، یہ نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا بلکہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی مشترک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا نہیں کرتا زنا کرنے والا جب وہ زنا کرتا ہے اور اس وقت وہ مومن ہو، یعنی وہ اس وقت مومن، اس وقت اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے، ایمان اس کا کامل نہیں ہوتا، اس زنا کرتے وقت یہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اور چوری نہیں کرتا چوری کرنے والا جب وہ چوری کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایمان جو ہے یہ ناقص الایمان ہوتا ہے جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور شراب نہیں پیتا کوئی شراب پینے والا جب وہ شراب پیتا ہے اور وہ مومن ہو۔ وکان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلحق معہن، یہ ساتھ میں بھی لگاتے تھے، ولا ینتہب نہبۃ ذات شرف یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، اور کوئی لوٹ مار نہیں کرتا، لوٹ مار نہبہ کہتے ہیں کسی سے زبردستی مال چھیننا، کہ ذات شرف، کہ وہ شرافت عزت والی ہو، یعنی حلال مال ہو، یرفع الناس الیہ فی ابصارہم، لوگ اٹھاتے ہیں اس میں اس کی طرف، اس میں اپنے نظروں کو، حین ینتہبھا، جب وہ لوٹتا ہے، یعنی کوئی لوگ صرف دیکھتے ہیں اس کی طرف اور دفاع نہیں کر سکتے، تو اس وقت یہ جو لوٹنے والا آدمی ہوتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وفی روایت ذات، ایک روایت میں یہ بھی زیادہ کیا ہے، والتوبۃ معروضۃ بعد، اور توبہ جو ہے یہ پیش کیا گیا ہے بعد، اس کے بعد، یعنی مطلب یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے، اور توبہ یعنی اس کے لیے توبے کے دروازے کھلے ہیں، توبہ ان کی قبول ہو سکتی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن، غنیمت میں سے چوری کرنا اس کو کہتے ہیں، غل کا لفظ اس میں آتا ہے، اور قرآن میں بھی یہی آیت ہے کہ ما کان لنبی ان یغل، تو جو غنیمت میں سے چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ فإیاکم وإیاکم، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان سے بچیں۔ اگلی روایت ہے، صرف مسلم شریف کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے شرور سے، اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ بوائق یہ جمع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے تکلیفیں جو ہے وہ
دے رہے ہیں اپنے پڑوسی کو، کبھی ظلم کر رہا ہے، کبھی تنگ کر رہا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، تو اسی لیے بوائق کا لفظ استعمال کیا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بخاری کی روایت ہے اسی معنی میں، عن ابی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن، اس میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم کھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل ومن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ کون یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ شخص کہ جن کا پڑوسی جو ہے اس کے شرور سے محفوظ نہ رہے۔ باب فی النہی عن لعن المعین، باب ہے نہیں یعنی ممانعت میں جو معین کسی معین شخص پر لعنت کرنا۔ اس میں حدیث ہے، صرف بخاری کی روایت ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اسمه عبداللہ، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا نام تھا عبداللہ، وكان يلقب حمارا، ان کا لقب حمار تھا، وكان يضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے مارے تھے، یعنی شراب پینے کے بعد، یعنی شراب پیا تھا اس نے تو اس میں کوڑے مارے تھے۔ فأتی بہ یوما، ایک دن اس کو لایا گیا، فأمر بہ، تو نبی نے حکم دیا، فجلد، تو اس کو کوڑے لگائے گئے۔ فقال رجل من القوم، قوم میں سے ایک بندے نے کہا، اللہم لعنہ، یا اللہ اس پہ لعنت کرے، ما اکثر ما یؤتی بہ، بہت زیادہ جو ہے یہ یہاں لایا جاتا ہے، شراب پیتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لعنت مت کرو، فواللہ ما علمت، یا ما علمت، مجھے جو معلوم ہے یا آپ کو معلوم نہیں ہے، انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بندہ گناہگار ہے، گناہگار بندے پر اس لیے لعنت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے دل میں اللہ اور رسول سے محبت کرے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، جیسے یہ بندہ جو تھا۔ تو اسی لیے کسی کا ظاہری گناہ دیکھ کے اس پہ لعنت کرنا، لعن کرنا، طعن کرنا، اس سے اسلام جو ہے منع کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔